بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کب سے مہمانوں کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اماں خوشی سے کھلا ہوا چہرہ لے کر میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، تجھے پتہ ہے سائمہ کہ تو کتنی خوش قسمت ہے، تیرا رشتہ پکا ہو گیا اور جانتی ہے کہ اس گھر میں سوائے مردوں کے اور کوئی بھی نہیں، نہ تیری ساس ہے، نہ نندیں، نہ دیورانیاں جٹھانیاں۔ کیا مطلب ہے اماں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جس گھر میں عورت نہ ہو وہاں میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ اماں نے مجھ سے کہا کہ تو بڑی بھولی ہے، جس گھر میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہاں اتنے ہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ جہاں تم جا رہی ہو نہ وہاں کوئی عورت ہے، نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، تم تو عیش کرو گی، راج کرو گی۔ اور رہی بات ان 7 دیوروں کی، ان کی شادیاں تم اپنی مرضی سے کروانا، اپنی مرضی کی لڑکیاں لے کر آنا، تم ان 7 دیوروں پر راج کرو گی، گھر تمہارا اپنا ہوگا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تمہارا سسر بھی حیات نہیں ہے تو یہ 7 دیور تمہارے بچے ہی ہیں مانو۔ تم انہیں تھوڑا تھوڑا بھی پوچھو گی تو تم سے خوش رہیں گے، اور یہ خوش ہوں گے تو تمہارا شوہر تم سے خود بخود خوش ہو جائے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں جس جہنم میں جا رہی ہوں وہاں سے میری سسکیاں بھی میرے گھر والوں کو سنائی نہیں دیں گی۔ کوئی بھی لڑکی اپنے نصیب کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں سوچتی، اچھا ہی سوچتی ہے۔ میں نے تو اپنے شوہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، اماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر بہت خوبصورت ہے، بس تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تم چپ چاپ خاموشی سے ہمارا انتظار کرو، ہم تمہاری شادی اتنی دھوم دھام سے کریں گے کہ سسرال میں بھی تمہاری عزت ہوگی۔ ویسے یہ چیزیں دیکھتی تو صرف عورتیں ہیں، لیکن لڑکے کی پھوپھی مامی کچھ تو ہوگی جو کہ باتیں کر سکتی ہے، اسی لیے تم بنا فکر کے ہم پر سب کچھ چھوڑ دو، ماں باپ پر بھروسہ کرو گی تو جنت پاؤ گی۔ اماں ابا نے تو یہ باتیں کہہ کر مجھے مطمئن کر دیا تھا، پر میرا اپنا دل ہرگز مطمئن نہیں تھا۔ کچھ ہی دن میں جب میری شادی ہو گئی تو شادی کی رات میرے شوہر نے مجھے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ اس گھر میں میرے 7 بھائی ہیں، پر 7 میں سے تم کسی کے ساتھ بھی بول چال نہیں کرو گی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کہنے لگے عجیب بات تو ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کے لیے حکم دے رہا ہوں۔ دیکھو شوہر تو خود اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، میں تمہیں سہولت دے رہا ہوں، آسانی پیدا کر رہا ہوں تمہارے لیے کہ تم میرے کسی بھائی سے کوئی بات چیت نہیں کرو گی، کسی کو کھانا بنا کر نہیں دو گی، کسی کے کپڑے نہیں دھو گی، کسی کے سامنے بھی نہیں آؤ گی۔ اسلام میں تو دیور اور بھابھی کا بہت سخت پردہ ہے۔ اسلام میں دیور اور بھابھی کے رشتے کو آگ اور پانی سے تشبیہ دی گئی ہے جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی، دل میں تو مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے اپنے گھر والوں کے کام نہیں کروائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات پر شک بھی ہو رہا تھا کہ کوئی شخص اپنے بھائیوں سے اپنی بیوی کو پردہ کرنے کے لیے کیوں کہے گا۔ یہ بات اپنے آپ میں بہت عجیب تھی، لیکن مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ بھی تھا کیونکہ وہ بہت امیر اور بہت شاہانہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے پاس نہ ہی مال دولت کی کمی تھی، نہ ہی گھر میں کوئی ایسا مسئلہ جس سے مجھے پریشانی ہوتی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک عورت کو زندگی گزارنے کے لیے عزت اور حرمت کی بھی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف بڑی گاڑی اور بڑے بنگلے سے زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ میں ابھی شادی کے پہلے دن اٹھ کر کام کر رہی تھی کہ مجھے گھر کے دروازے پر کسی انجانی سی دستک کا احساس ہوا تھا۔ یہ دستک ایسی تھی جیسے کوئی بہت آرام سے دروازہ بجا رہا ہو اور ساتھ یہ بھی چاہتا ہو کہ کسی گھر والے کو اس دستک کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ اب یہ دستک بڑی عجیب سی ہلکی سی تھی، میں نے پہلے سوچا کہ میں نظر انداز کر دوں، پر پھر عجیب سی خراش کی آواز آنے، میں نے ادھر ادھر دیکھا، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر دروازے پر دیکھ لیتی ہوں، شاید کوئی بلی یا کتا وغیرہ ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا باہر ایک انسان کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، پہلے سوچا کہ دروازہ نہ کھولوں، پھر سوچا کہ گھر میں 7 دیوروں اور ایک شوہر کے ہوتے ہوئے مجھے باہر کے کسی شخص کی کیا پرواہ اور کیا ہی فکر۔ میں نے جا کر بے فکری سے دروازہ کھول دیا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ فقیر کا حلیہ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اس فقیر کی طرف دیکھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، سر سے پاؤں تک یوں گھور رہا تھا جیسے مجھے دیکھ کر کچھ کہنا چاہتا ہو یا پھر مجھے پہلے سے جانتا ہو۔
مجھے اس کی اس طرح سے نظریں بڑی عجیب سی لگ رہی تھیں۔ میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ میں اسے کھانا وغیرہ دوں، اور اسے کھانا دینے کے لیے ہی میں پیچھے مڑی تھی کہ اس فقیر نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ رکو بیٹے کر روک لیا۔ رکو بیٹی، میں کوئی فقیر نہیں ہوں، میرا مطلب ہے میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا، میں تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں، میری بات کو غور سے سن لو۔ اس فقیر کا حلیہ دیکھ کر اور روب دیکھ کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ تو بڑے روب سے، حق سے بات کر رہا تھا، جیسے کہ مجھ پر یہ بات سننا بہت لازم ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں واپس مڑی تو فقیر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ اندھیرے میں قید مت ہو جانا، اندھیرے میں قید مت ہو جانا، اندھیرے میں قید مت ہو جانا، یہاں سے نکل جانا، یہاں سے نکل جانا۔ میں اس فقیر کی بات سن کر بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ کون سا اندھیرا، کون سی قید؟ بابا، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں مجھے ڈرا رہے ہو؟ میری کل ہی شادی ہوئی ہے، مجھے دعائیں دو۔ اندھیری رات ہے پھر صبح ہے، اندھیری رات ہے پھر صبح ہے، یہ کہتا وہ فقیر وہاں سے جانے لگا تو میرے دل میں بہت سا تجسس تھا۔ میں اس فقیر سے بات کرنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ایسی بے تکی باتیں میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے گھر میں 7 دیور بھی تھے، میرا شوہر بھی، اگر کوئی دیکھ لیتا تو ان پر میرا برا تاثر پڑتا۔ وہ تو یہی سوچتے کہ مجھے ہر ایرے گرے سے باتیں کرنے کی عادت ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس فقیر سے اور کوئی بات نہیں کی، چپکے سے دروازہ بند کیا اور اندر آ گئی۔ میں نے اندر آ کر دیکھا تو میرا شوہر ایسے کھڑا تھا جیسے کہ آس پاس کے دشمن سپاہیوں سے چوکنا سپاہی کھڑا ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر میں ڈر سی گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا شوہر بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم ناشتے میں مجھے کیا بنا کر دو گی۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، اپنی رشتہ دار عورتوں کو میں اس گھر میں آنے نہیں دیتا، اس لیے کہ گھر میں میرے 7 بھائی ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تم مجھے کیا بنا کر دو گی، اور جب تک تم ناشتہ بناؤ گی میں تمہارے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا۔ میں پریشان ہو گئی۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میری بات سن کر میرے شوہر نے کہا، مسئلہ تو کوئی نہیں، البتہ میرے 7 بھائی مسئلہ ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کچن میں تمہیں کھانا بناتا دیکھیں، اسی لیے میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ مجھے اپنا شوہر اب شکی اور سنکی لگنے لگا تھا، لیکن میں اسے پہلے ہی دن یہ بات کہہ کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چپ چاپ وہاں کھڑی ہو کر ناشتہ بنانے لگی۔ میرا شوہر مجھے غور سے دیکھنے لگا، بولا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ میں اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی کہ تبھی تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کے بھائی نے اسے بتایا کہ تمہیں کسی نے بلایا ہے، تمہارے بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں جو کہ گھر تک بھی آتے ہیں، تم وکیل ہو تو کم از کم اس بات کا خیال کر لیا کرو کہ اس گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، تمہارے آنے جانے والے لوگوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ، میرا کوئی گاہک آیا ہے، میرا مطلب کہ میرا موکل آیا ہے، مجھے اس سے بات کرنا ہوگی۔ میرے شوہر پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے، مگر بہت ہی نرم دل کے مالک تھے۔ بھلے وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں مجھ سے مختلف باتیں کر لیا کرتے تھے، مگر اس کے سامنے ہمیشہ نرمی سے پیش آتے۔ میں اپنے شوہر کے جانے کے بعد اپنا ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری خوشی کا یہ آخری دن ہوگا۔ مجھے اس فقیر کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں۔ میں نے انہیں ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ رات کے 8 کب بجے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اپنے شوہر کا تو بس انتظار ہی کرتی رہ گئی، کمرے میں ہی چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ تبھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولنا تو نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا کہ جب تک میں گھر نہ آ جاؤں تم نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا، پر اس وقت میرے شوہر گزر چکا تھا۔ اب کمرے پر دستک ہوئی تو میں نے شکر پڑھا کہ چلو کسی نے مجھ سے بات تو کی۔ مجھے اپنے شوہر کی بات غلط لگنے لگی تھی کہ شاید میرے دیور اتنے برے نہیں جتنا میرے شوہر نے بنا رکھا ہے۔ میں نے دیکھا میرے دروازے پر میرا دیور کھڑا تھا۔ یہ میرا سب سے چھوٹا دیور تھا جس کا نام حبیب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ دراصل بھائی کی طرف سے ایک بری خبر آئی ہے۔ میں تو کانپ کر رہ گئی تھی، میرا دل دہل گیا تھا، مگر اس نے جو خبر سنائی تھی اس سے تو میرے جیسے سر پر 7 آسمان آ گرے۔ اس نے مجھے بتایا کہ
آپ کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، بھائی جان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بس یہ خبر سننا تھی کہ میری تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر روؤں، مگر میرے دیور کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ کہنے لگا، بھابھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے جذبات اس وقت کیا ہوں گے۔ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر ہی دنیا میں سب سے بڑی چیز ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو کل کائنات ہی اس کا شوہر ہوتا ہے، لیکن ہم بھی کیا کریں، ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں اور ہمیں ان کے سامنے خود کو جواب دے دینا ہوتا ہے۔ اب ہمارے خاندان میں ماتم وغیرہ کرنے کا رواج نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کمرے سے باہر مت آئیے گا، کمرے کے اندر ہی بیٹھی رہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ باہر آئیں، آپ رونا دھونا مچائیں تو ہمارا تماشا لگ جائے۔ مجھے اپنے دیور کی بات بہت عجیب سی لگی تھی، جو ایک عورت کا سہاگ گزرنے پر اسے صبر کرنے کا اور ماتم نہ کرنے کے لیے زبردستی کر رہا تھا۔ برا تو مجھے بہت لگا، مگر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ ویسے بھی میری سر کی چادر تو اجڑ چکی تھی۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے اس فقیر کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے کہا تھا بس 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد اندھیر نگری اور پھر صبح کا اجالا۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھیں، پر جو کچھ اس نے سچ مچ ہی ہو گیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس نے تو مجھے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ اس اندھیری قید میں رک مت جانا، یہاں سے نکل جانا۔ میں اس فقیر کی باتیں یاد کرنے لگی۔ میں نے اس دل میں سوچا کہ اب میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، میرا اصولاً یہاں رہنا بنتا تو نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے اماں ابا کو اس بارے میں اطلاع کروں گی کہ وہ مجھے آ کر لے جائیں، پر مجھے نہ ہی اپنا موبائل فون مل رہا تھا، نہ ہی کوئی اور چیز نظر آ رہی تھی۔ اس وقت میں غم سے بے حال تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا چھوٹا دیور حبیب ہی آیا اور کمرے میں مجھے کھانا دے کر چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ حبیب میرا شوہر کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ ابھی انہیں ہسپتال سے لایا جا رہا ہے۔ دراصل ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی ہے اور ظاہر ہے انہیں دفنانا اور کفن دفن کا بندوبست کرنے کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ آپ خدا کے لیے خاموشی سے بیٹھی رہیے گا، گھر میں کچھ مہمان آئیں تو آپ کے پاس تعزیت کے لیے بیٹھیں گے، ان کا بھی خیال آپ نے رکھنا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس گھر میں آپ کے علاوہ اور کوئی عورت نہیں ہے۔ میں خاموش ہی رہی تھی، بس مجھے اپنی شوہر کی جسد خاکی کو دیکھنے کے لیے انتظار تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایک بار اپنے شوہر کی آخری بار دیدار کر لوں، اس کی صورت پر نظر ڈال لوں، اسے دیکھ لوں، مگر مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں ایک بے چینی سی تھی، بس اس گھر میں مجھے سخت گھٹن ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو دیکھنے کے بعد آخری بار یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، پر میرے دل میں عجیب وسوسے تھے۔ میں ان وسوسوں کو اپنے دل سے جتنا بھی جھٹک لیتی، مجھے لگتا تھا جیسے میں کسی دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہوں۔ مہمان کیا آنے تھے، اسی خاندان کی کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے میرے ساتھ تعزیت کی۔ وقت کا گزرتے پتہ تو نہیں چل رہا تھا، لیکن ایک ایک گزرتے ہوئے پل کے ساتھ میری آنکھوں سے کئی آنسو بھی ٹپک رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک اندھوناک خبر ملی کہ میرے شوہر کو مجھے دکھائے بغیر ہی اسے دفنا دیا گیا ہے۔ میرا دل تھا کہ جیسے کسی نے بھاری چیز کے آگے لا کر کچل دیا ہو۔ میرے دل سے تو خون کے آنسو نکلنے لگے۔ میں اپنے دیور پر برس پڑی۔ یہ کیا ہے آپ نے؟ کم از کم مجھے بتا تو دیتے، کم از کم مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار تو کرنے دیتے۔ میں نے حبیب سے یہ بات کہی تو حبیب نے مجھ سے کہا کہ میں ایسا نہ ہی کروں تو اچھا ہے۔ ان کے خاندان میں عورتیں آخری بار شوہر کی لاش نہیں دیکھتیں۔ عجیب رسم و رواج تھے جو ان کے خاندان میں پائے جاتے تھے۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا۔ سوچنے لگی کہ ان لوگوں میں تو اتنا احساس نہیں کہ مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار کرنے دیتے۔ اب میرا یہاں رہنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب تو میں یہاں سے جا کر ہی رہوں گی، کیونکہ میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی وہ تو میرا شوہر تھا۔ اب جب کہ میرا شوہر ہی نہیں رہا اس دنیا میں تو میں یہاں رہ کر خفا ہو چکا تھا۔ میں اپنا سامان پیک کرنے لگی، کیونکہ میرے شوہر کی وفات کو 2-3 دن گزر چکے تھے۔ مجھے بھی رو رو کر اب اپنے اماں ابا کی یاد آ رہی تھی۔ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میرے ماں باپ اس جنازے پر کیوں نہیں آئے، کیا انہیں اطلاع نہیں دی گئی؟ دل تو عجیب سا ہو رہا تھا، نہ میں اپنے ماں باپ سے رابطہ کر پائی تھی۔ اس گھر کی ذمہ داریوں میں تو میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ وہ ذمہ داریاں تھیں جو کہ میرے کندھوں پر بلا وجہ لا دی گئی تھیں۔ اصولاً یہ ذمہ داریاں بھی مجھ پر نہیں تھیں۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا
کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ عورت اپنی عدت پوری کرنے کے لیے اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہتی ہے، لیکن میں یہاں بھلا کیوں کر رہتی، جبکہ نہ ہی میرا اس گھر میں کوئی کام تھا اور نہ ہی مجھے کوئی گھر میں بات کرنے دیتا تھا۔ مجھے تو میرے شوہر نے بھی اپنے دیوروں سے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ ابھی میں کپڑے پیک ہی کر رہی تھی کہ میرے چھوٹے سے بڑا درمیان والا ریحان میرے کمرے میں آ گیا۔ آ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، کیا بات ہے بھابھی، آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ میں تو اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ چوکنا ہو گیا۔ آپ کیوں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہیں؟ یہاں کس چیز کی کمی ہے بھابھی؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ بات کہنے کی؟ آخر وہ میرا لگتا ہی کیا تھا؟ جس شخص کی وجہ سے میرا اس کے ساتھ رشتہ تھا وہ تو اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ کہنے لگا کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتی، ہمارے خاندان میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے، عورت کو اپنے شوہر کی وفات کے بعد بھی اپنی عدت پوری کرنا پڑتی ہے۔ میں یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ ریحان جی، میری مرضی کہ میں جہاں جاؤں۔ نہیں بھابھی، آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ یہ تو آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب آپ نے اس خاندان میں رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔ ریحان کی بات سن کر میرا تو پارا ہائے ہو گیا تھا، لیکن میں اسے فی الحال کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ اگر جواب دیتی تو میں ہی بری بن جاتی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، میں خاموشی سے اپنا بیگ پیک کرنے لگی، مگر جیسے ہی میں بیگ پیک کر کے فارغ ہوئی میری نظر دروازے پر پڑی۔ دروازہ تو باہر سے بند ہو چکا تھا۔ مجھے ریحان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ میں دروازہ بجانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حبیب نے آ کر دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے کہا کہ دروازہ کیوں بند کر دیا؟ ریحان نے میری طرف غصے سے دیکھا، جیسے یہ جتلانا چاہ رہا ہو کہ میں نے یہ سوال پوچھ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ابھی میں ریحان کو ہی دیکھ رہی تھی کہ سب سے پیچھے میرا بڑا دیور کھڑا مجھے نظر آیا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ بھابھی، آپ کو حبیب اور ریحان سمجھا تو چکے ہیں کہ لیکن میرے ماں باپ نے بھی میرے شوہر کو نہیں دیکھا، مجھے بھی میرے شوہر کا جنازہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو میں اب یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ ویسے بھی عدت میں رہنا یا نہ رہنا میری اپنی مرضی سے ہوگا، نہ کہ تم لوگ مجھے زبردستی کرو۔ ہم زبردستی کر بھی سکتے ہیں بھابھی، ہمارے پاس اس کا اختیار ہے، کیونکہ آپ اس گھر کی بہو ہیں اور ہم اس گھر کے رکھوالے ہیں، مگر میں تم لوگوں کی کسی بات کو نہیں مانتی، رد کرتی ہوں سب کچھ اور جا رہی ہوں اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے گھر، جنہوں نے پال پوس کر مجھے بڑا کیا۔ یہ کہہ کر میں اپنا سوٹ کیس دروازے سے نکالنے لگی تو میرے بڑے دیور نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لا کر پٹکا۔ اس کی اس ہمت پر میں تو حیران رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ اس قدر آستین کے سانپ نکلیں گے۔ میں تو انہیں بہت اچھا سمجھتی رہی تھی، شاید میرا شوہر ٹھیک ہی کہتا تھا، ان لوگوں کو وہ ہی اچھے سے جانتا تھا، اس کا خون تھے یہ لوگ اس کو بھی جانتے تھے اور وہ انہیں جانتا تھا۔ ایک میں ہی تھی جو ان کے چنگل میں آ گئی۔ میرا تو دل عجیب سا ہونے لگا، پچھتانے لگی میں کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے جانے دے دیں، کم از کم میرے اماں ابا کو ہی بلا لیں۔ مجھے غصہ تو بہت تھا، جانتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، مجھ سے ملنے کی کوشش کریں گے، جب میں انہیں نہیں ملوں گی تو وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال دیں گے تاکہ وہ مجھ تک پہنچ پائیں، لیکن ایسا کیسے ہوتا؟ میرے یہ دیور تو بہت ہی خطرناک نکلے تھے، انہوں نے تو مجھے بھی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں پریشان رہنے لگی تھی، سوچا تھا کہ شاید یہ 1 یا 2 دن کا وقت ہوگا، گزر جائے گا، میں پھر اپنے ماں باپ کو مل لوں گی، پر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2 سے 3 دن گزر گئے، 3 دن سے 1 ہفتہ گزر گیا۔ مجھے یہاں کھانے کے لیے پلیٹ میں کھانا اور سالن ڈال کر دے دیا جاتا تھا، مگر میرے پاس نہ ہی کوئی عورت بیٹھنے کے لیے آتی تھی، نہ میں کسی سے بات کر سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے دیوروں نے مجھے یہاں قید کر کے کیوں رکھا ہے، آخر اس کے پیچھے ان کا کوئی تو ارادہ ہوگا، کچھ تو چاہتے ہوں گے وہ مجھ سے۔ اگر بلا وجہ مجھے قید کر رکھا ہے پھر تو یہ ظلم اور زیادتی ہوئی۔ آخر میں کب تک یہاں قید رہوں گی؟ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی۔ میں نے قرآن پاک صبح شام پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں یہاں سے نکلنا اس لیے بھی نہیں چاہتی تھی
کہ اگر میں نے زبردستی نکلنے کی کوشش کی، اپنے دیوروں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کی، تو کیا پتہ یہ لوگ الٹا میرے اوپر ہی برس نہ پڑیں، کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں تو شکر کرتی تھی کہ یہ لوگ میرے کمرے میں نہیں آتے، کیونکہ کوئی عورت بھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتی۔ ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں گھر سے باہر کہیں نہیں جاتی۔ بالآخر ان لوگوں نے کمرے کو تالا لگانا چھوڑ دیا تھا۔ اگر اندر والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا، میرے ساتوں دیور جب کھانا پکانے کے لیے یا باہر کے کاموں کے لیے گھر سے باہر جاتے، تو میں اپنے ہی گھر میں ادھر ادھر پھیر کر دیکھتی کہ کوئی طریقہ ہو جب میں یہاں سے نکل سکوں۔ لیکن یہ لوگ بڑے چالاک تھے، میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر نکلے تھے، کیونکہ گھر سے نکلنے کا کوئی واحد راستہ بھی نہیں تھا۔ تبھی ایک دن میں دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی کہ باہر سے مجھے کسی نے ایک پرچی اندر کی طرف پھینکی۔ میں نے اس پرچی کو اٹھا کر پڑھنا شروع کیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پرچی میں ایک تہہ خانے کا درج پتہ تھا۔ اسی گھر کے اندر ایک تہہ خانہ موجود تھا جس کے اندر ایک سرنگ جاتی تھی اور وہ سرنگ باہر کی طرف نکلتی تھی۔ اس سرنگ سے مجھے نکلنے کا راستہ دکھایا گیا تھا، پر کوئی ایسا کیوں کرے گا، میں دل میں سوچنے لگی۔ پھر سوچا کہ یہاں قید رہنے سے تو اچھا ہی ہے کہ میں اس سرنگ سے جا کر اپنا راستہ نکال لوں اور باہر کی طرف بھاگوں۔ پر لیکن میں ایسا بھی کرتی تو کہاں تک جا سکتی تھی؟ کہیں وہ سرنگ کسی خطرناک راستے پر نہ جاتی ہو۔ دل نے سوچا کہ جس نے یہ پرچی پھینکی ہے وہ بھی تو کوئی ہمدرد ہی ہوگا۔ پہلے اس فقیر کی باتوں کو جھوٹ سمجھ کر میں پچھتا رہی تھی، اب نہیں پچھتانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس سرنگ کا پتہ میں نے اچھے سے دیکھ لیا۔ اسی گھر میں موجود وہ سرنگ ہمارے گھر کے پچھلے والے لان سے ہو کر گزرتی تھی۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک ڈھکن تھا، ڈھکن سے نیچے اتر کر سیڑھیاں جاتی تھیں۔ اس وقت گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے پرچی کو اٹھا لیا اور اپنے لان کی طرف چلی گئی۔ ڈھکن اٹھا کر نیچے تہہ خانے سے گزرتی ہوئی جب میں اس سرنگ تک پہنچی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس میں ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو اس سرنگ سے آگے ایک دروازہ بھی تھا۔ بڑی حیرت ہوئی مجھے جب میں باہر جا کر نکل آئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس قید سے آزاد ہو چکی ہوں۔ کوئی بھی عورت قید میں رہنا پسند نہیں کرتی، اور وہ بھی جب گھر میں اس کے دیور ہوں جو کہ غیر محرم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے میرے لیے تو یہ بات بڑی قابل اعتراض تھی، پر مجبوری کی وجہ سے میں خاموش تھی۔ میں جیسے ہی اس سرنگ سے باہر نکلی تو مجھے یاد آیا کہ اس پرچی پر ایک پتہ بھی لکھا تھا۔ میں نے فوراً ہی ایک رکشہ پکڑا اور اس پتے پر پہنچ گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ جانے کو تو میں ماں باپ کے گھر بھی جا سکتی تھی، پر پہلے میں اس محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے مجھے اس قید سے نجات دلائی تھی۔ جب میں اس رکشے پر بیٹھ کر اس جگہ پہنچی تو میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں تو خود کو بیوہ سمجھ رہی تھی۔ اتنے عرصے سے میں بیوگی کی زندگی ہی گزار رہی تھی۔ اپنے شوہر کی موت پر شوہر کو سامنے دیکھ کر مجھے اپنی زندگی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھا، لگ رہا تھا مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا تھا؟ اگر آپ زندہ تھے تو میرے سامنے مرنے کا ناٹک کیوں کیا؟ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ناٹک ہرگز نہیں کیا۔ میں تم سے کیسے اتنا بڑا مذاق کر سکتا ہوں؟ یہ سب میرے بھائیوں کی کارستانی ہے۔ انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تمہیں مجھ سے الگ کر دیا۔ میں کافی عرصہ بیمار بھی رہا۔ مجھے ایکسیڈنٹ کے ذریعے انہوں نے مارنے کی کوشش کی۔ تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ یہ میرے سگے بھائی نہیں ہیں، سوتیلے بھائی ہیں میرے، اور انہوں نے مجھے ہر صورت نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ اتنے گھٹیا نکلیں گے، جائیداد کے پیچھے اتنا بڑا کھیل کھیلیں گے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ ان کی جائیداد انہی کو مبارک ہو۔ میرے شوہر نے مجھے بہت زیادہ محبت دی اور کہا کہ میں سب رویے کے لیے شرمندہ ہوں۔ میرے بھائیوں نے جو بھی کیا میں ان کا بھرم رکھنا چاہتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اصل حقیقت پتہ چلے، پر مجھے ان لوگوں سے یہ امید نہیں تھی کہ جائیداد کے لیے یہ تمہیں بھی قید کر لیں گے۔ نہیں چاہتے تھے کہ تم کہیں اور شادی کرو۔ بس اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے، سوتیلے رشتے کبھی اپنے نہیں ہو سکتے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ میں اسے کیسے بتاتی۔
میں اس کے دوبارہ ملنے پر کتنی خوش ہوں۔ ایک عورت کو اپنے شوہر سے زیادہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ شاید مجھے اللہ نے زندگی بھر کے لیے یہ سبق سکھا دیا، اب زندگی بھر کبھی اپنے شوہر کی ناقدری نہیں کروں گی، کیونکہ وہ مجھ سے چھن کر مجھے دوبارہ ملا ہے، جو کہ ناممکنات میں سے ایک ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔